یہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، یہ بیٹیاں باعث ننگو آر نہیں ہیں۔ یار آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے گھر میں رونق نہیں ہوتی، بیٹیوں سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ یار بیٹے تو تمہاری جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تمہارے جنازے کی وارث ہوتی ہیں۔ جنازے پہ جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ہوتی ان پہ رونے والا بھی کوئی نہیں ہوتے، بیٹیاں آ کے روتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ دور سے پتہ چلتا ہے یہ بیٹی رو رہی ہے۔ دور سے لوگ جو زیادہ رونے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹی آتی ہے، تو کہتے ہیں ہاں یہ بیٹی ہے، یہ بیٹی رو رہی ہے۔ تو بیٹیاں باعث ننگو آر نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر کے اندر آئے تو اماں جی عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور آج نا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ آج میں گھر میں بیٹھی تھی تو ایک حبشی نژاد عورت آئی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے آ کے نا صدا لگائی، مجھ سے کچھ چیز مانگی، تو میں نے سارا گھر ٹٹولا لیکن گھر میں کچھ ملا نہ۔ میرے گھر میں صرف ایک کھجور پڑی تھی خشک، میں نے وہی دے دی، میں نے اس کو صدقہ کر دی۔ حضور اس کا خود کا پیٹ بھی کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا اور بچیاں بھی بھوکی تھیں۔ اس نے نا کھجور آدھی آدھی کر کے نا ایک ٹکڑا دائیں طرف والی اور ایک ٹکڑا بائیں طرف والی بیٹی کو دے دیا، اور حضور اس کا خود کا پیٹ بھی بھوکا تھا اور وہ بھوکی تھی۔ یہ کہتے کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت عائشہ اور رونا شروع ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ کل قیامت والے دن اگر کسی وجہ سے ان بچیوں کی ماں کو جہنم کا آرڈر ہو گیا نا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی اور یہ کہیں گی اے اللہ ہم تو اپنی ماں کو جہنم کے اندر نہیں جانے دیں گی، اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا فرما دے گا۔ یار سوچیں تو صحیح، کہاں وہ بیٹیاں جو باعث ننگو آر جن کو سمجھا جاتا تھا، اور کہاں بیٹیاں جنت میں داخلے کا سبب بن رہی ہیں۔ تو یہ بیٹیاں یہ جنت کے اندر جانے کا سبب ہیں، یہ بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ شفقت کرو۔ وہ اگرچہ آپ بڑی ہو جائیں اور آپ ان کی شادی کر دیں اور وہ اپنے گھر بھی چلی جائیں، لیکن جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتی ہے نا دعا کے لیے تو سب سے پہلے کہتی یا اللہ میرے ماں باپ کی خیر ہو، سب سے پہلے کہتی وہ یا اللہ میرے ویروں کی خیر ہو، میرے بھائیوں کی خیر ہو۔ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو اپنے میکے گھر کی خیر مانگتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو پیار کیا جائے، بیٹیوں سے محبت کی جائے، ان کے ساتھ شفقت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹیوں کے لیے جو محبت کے جذبات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر رکھے ہیں حضور نے اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ ہم بھی اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے پیار کریں۔ آج حضور کے اسی پیار کا نتیجہ ہے، حضور کی اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ایک بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر کے اوپر بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بابا تو بڈھا ہو گیا کار بہ جایا کر، وہ کہتا ہے نہیں آلے میری ایک تھی رہندی میں ان دی شادی کرنی ہے، آلے میری ایک تھی رہندی میں ان دی شادی کرنی ہے۔ ایک جوان سالہ بھائی وہ اپنی یونیورسٹی سے ٹائم نکال کے اپنی بہن کی جہیز کی چیزیں وہ ساری لسٹ بنا کے تیار کرتا ہے، اور وہ فیکٹری کے بعد اوور ٹائم لگاتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یار ذرا سوچو تو صحیح، یہ وہی باپ جو اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج یہ حضور کی تربیت کا رنگ ہے کہ وہ اس قدر وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور جب بیٹیوں کو گھر سے رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے تو باپ بھی آنسو بہا رہا ہوتا ہے اور بھائی بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اور پیار دیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آئیے بیٹیوں سے پیار کیجئے، بیٹیاں یہ بیٹوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ شفقت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا